کہنا چاہوں گا او لوگوں یاد رکھنا آج نہ جانے کتنے لوگوں کی مائیں رو رہی گئے, کتنے لوگوں کے بابا رو رہے گئے. غور سے سننا لوگوں, آپ اگر چاہتے گو ایسے جلسوں میں آپ آئے گو, بہت زیادہ مدرسے میں پیسے دے رہے گو, دینا چاہیے, مسجد میں دیتے گو دینا چاہیے, لیکن شرم تو اس وقت آتی ہے مفتی صاحب اس قوم پہ کے سامنے سر جھک جاتا ہے. کسی کے سامنے اگر اس قوم کی بات کی جائے, وہ ہماری قوم جو مدرسے مسجد کے لیے ناچ گانے تک کے لیے لاکھوں روپے لٹا دیتی گئے, وہ نوجوان لاکھوں اڑا دیتا گئے. یہ پیسے یہاں دیکھو میرے اوپر میں اڑا دیے, اڑانا چاہیے مدرسے میں تو مسجد میں دو, لیکن ان بیٹوں پہ دیکھ کر شرم آتی گئے جو بیٹے کی ماں گھر میں دوا کے لیے پیسے مانگے, وہ بیٹا جھنجھلا کر بات کرتا گئے. اور سچی بات میں بتا رہا ہوں حضرت, آج ایک بیٹا سے اگر یہ بوڑھی ماں ہے نا گھر میں بوڑھی ہو گئی ہے, باپ بوڑھا ہو گیا ہے حضرت, اگر روزانہ 10 دن تک اگر گیس کی دوا کے لیے پیسے مانگ لینا تو یہ قوم ہمارے جھنجھلک کر بات کرتی ہے. یہ اس قوم کے نوجوان جھنجھلک کر بات کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں او ماں کیا سارے پیسے یعنی تیری بیماری پہ میں خرچ کر دوں, تیری دوا پر خرچ کر دوں. میں کہنا چاہوں گا او نوجوانوں یاد رکھنا تو کس ماں سے زبان لڑا رہا ہے, کس بوڑھے باپ سے زبان لڑا رہا ہے. کبھی تم نے سوچا گئے یاد رکھنا اگر ماں ناراض ہے تو یاد رکھنا باپ اگر ناراض ہے جلسوں میں آنا بیکار ہے. مفتی صاحب سے پوچھو ماں باپ اگر ناراض ہے مسجد جانا تیرا بیکار گئے, ماں باپ اگر ناراض ہے مدرسہ جانا بیکار گئے, ماں باپ اگر ناراض ہے پیسے لٹانا تیرا بیکار گئے. یاد رکھنا اگر کسی کی ماں ناراض ہے اور چاہتے ہو غوث اعظم راضی ہو جائے گھر چلے جانا, اپنی ماں کو راضی کر لینا, بابا کو راضی کر لینا. ماں باپ یہاں راضی رہیں گے, بغداد والے غوث اعظم راضی ہو جائیں گے, خواجہ غریب نواز راضی ہو جائیں گے. یاد رکھنا لوگوں, اور ماں بہنوں تم سے بھی کہنا چاہوں گا اپنے شوہر کو راضی کر لو. غور سے سنیے گا او نوجوانوں, جن کی ماں ناراض ہے جن کے باپ ناراض ہے گھر جانا یہاں سے اٹھ کے اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میری ماں ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے, ہمیں آپ کی زمین نہیں چاہیے, ہمیں آپ کی جائیداد نہیں چاہیے, بلکہ ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور ماں کے قدموں سے لپٹ کر کہنا او میری ماں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. ماں کے بیٹوں کوئی خاموش نہ رہنا, ماں کے بیٹوں کوئی خاموش نہ رہنا, سننا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا, پورا مرنا بولنا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا. سننا پیاری ایک شعر ذہن میں آیا ہے, تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری, سبوں کی عزت اگر ہے ماں باپ کی وجہ سے گئے. غور سے سننا لوگوں, یہ مفتی صاحب سے پوچھے, مصباحی صاحب سے پوچھے, مفتی صاحب مفتی نسیم صاحب سے پوچھئے جو آپ کے یہاں کے صدر المدرسین گئے, یہاں کے شیخ الحدیث ہے, ان سے پوچھئے. یہ بہت بڑے عالم دین تشریف فرما گئے, ان سے پوچھئے اگر ان کو عزت ملی گئے تو ماں باپ کے قدموں کے صدقے میں, ماں باپ کی خدمت کے صدقے میں گھر جانا اور کہنا او میری ماں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. سننا سننا, تیری خدمت سے دنیا میں او ماں, تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری اور تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری, تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. عمر بھر سر پہ سایہ, عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا, تیرے
چل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے لوگوں. غوث اعظم نے فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کر لو. ماں باپ اگر راضی رہیں گے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا. سنو, غوث اعظم نے فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ کا دوست بن جاؤ, اللہ تیرا دوست بن جائے, نماز کی پابندی کرو. او لوگو, آج یا غوث کا نعرہ لگاتے ہو, یا خواجہ کا نعرہ لگاتے ہو, یاد رکھنا اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یہ علماء سے پوچھئے, جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا غوث کا سچا دیوانہ وہ ہوگا جو فجر بھی پڑھتا ہے, سحر بھی پڑھتا ہے, عصر و مغرب بھی پڑھتا ہے, عشاء بھی پڑھتا ہے, جمعہ بھی پڑھتا ہے. غوث کا سچا دیوانہ وہ ہوگا جو نماز کی پابندی کرے گا. یاد رکھنا لوگوں, اگر نماز نہیں پڑھتے ہو اور تم یہ سوچتے ہو ہم غوث کا دیوانہ گئے, لاکھوں کیا اگر کروڑوں اربوں روپے لٹا دو گے, اگر نماز نہیں پڑھتے ہو ان پیسوں کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا. میدان محشر میں اگر پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز پڑھے بغیر کوئی غوث کا دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. یہ علماء سے پوچھئے, او ماں بہنوں تم بھی تو نماز نہیں پڑھتی, تم اپنے بچوں کے پیشاب کا بہانہ بنا لیتی ہو. یاد رکھنا وہاں کوئی بہانہ نہ چلے گا. اگر چاہتی ہو قبر تیری روشن ہو جائے, قبر منور ہو جائے, قبر کی اندھیری کو دور کرنا چاہتی ہو, نماز کی پابندی کرتے جاؤ. اگرچہ جھوپڑی میں رہو گی اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا. کہا غوث اعظم نے 4 کام کرو. پہلا, ماں باپ کی فرما برداری کرو. اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے تیری دوستی ہو جائے, اللہ جسے دوستی کرنے لگے, 4 کام کرو. پہلا کام ماں باپ کی فرما برداری. دوسرا کام کا نماز کی پابندی کرو. او لوگو, جس غوث کا نعرہ لگاتے ہو علماء تشریف فرما ہے, ذرا پوچھو وہ غوث اعظم 40 سال تک عشاء پڑھنے مسجد کے اندر جاتے گئے, اس وقت تک باہر نہیں نکلتے گئے جب تک کہ فجر کی نماز نہیں ہو جاتی گئے. لگاتار مسلسل 40 سال تک غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے گئے. یعنی سوتے نہیں ہے تو وہ غوث اعظم ہے. لیکن آج ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور یا غوث کا نعرہ لگاتے ہو. اللہ کی قسم پھر یہ نعرہ کام نہیں آئے گا. یہ نعرہ اسی کے لیے کام آئے گا جو غوث کے نام کا نعرہ بھی لگاتا ہے, آذان ہوتی ہے تو مسجد میں نماز کے لیے بھی چلا جاتا ہے. ہاں, اسے غوث اعظم ان سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرے گا. سنو, تیسرا پیغام غوث اعظم نے کیا دیا. او لوگو, غوث اعظم نے اپنی ماں کے پاس جا کر کہا, او میری ماں, میں تعلیم حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں بغداد کی سرزمین پر. سبحان اللہ. لیکن آج ہماری قوم مسلم یہ اپنے بچوں سے گھاس کٹوائے گی. یہ ہماری قوم اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر انہیں تعلیم مہنگی لگتی ہے. میں کہنا چاہوں گا, او نوجوانوں, مسلمانوں, تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھو, شکشا کے معاملے میں آگے بڑھو. اور حضرت مفتی صاحب کی بلا یہ قوم کہتی ہے کہ تعلیم مہنگی ہے. میں کہنا چاہوں گا عید کے دن میں, عید سے پہلے رمضان میں تم جاتے ہو مالدہ کپڑا خریدنے, تم جاتے ہو شمسی اور رتبہ آتے ہو کپڑا خریدنے بازار میں. کبھی کپڑے دیکھ کر, جوتے دیکھ کر تم نے کہا کہ بیٹا اس سال جوتا مت لے کیونکہ جوتا بہت مہنگا ہے. کبھی تم نے کہا بیٹا اس سال عید میں کپڑے مت بنا, یہ کپڑے مہنگے ہیں. نہیں کہا آپ نے, بلکہ آپ کہتے ہو اپنے بیٹوں سے, بیٹا یہ 200 کیا 2000 بھی مانگے گا میں تجھے جوتا لے کر عید پہ ضرور دوں گا. کپڑے مہنگے نہیں لگتے, جوتے مہنگے نہیں لگتے, لیکن اس قوم کو تعلیم بہت مہنگی لگتی ہے. اور پھر کہتے ہو مارے جا رہے ہیں. یاد رکھنا گٹکا کھانے والوں, تم کہتے ہو تعلیم مہنگی ہے, دن بھر پان اور گٹکا منہ میں ٹھوس کر رکھتے ہو. گٹکا مت کھاؤ, گٹکا نہیں کھاؤ گے مر نہیں جاؤ گے, بلکہ گٹکا کھاؤ گے تب مر جاؤ گے. کبھی سوچا ہے گٹکا کھانے والوں اور شراب پینے والوں, او حرام کام کرنے والوں, حرام کھانے والوں, کبھی سوچا ہے اگر شراب پیتے ہو, اگر گٹکا کھاتے ہو, سوچو کبھی تکیا پہ سر رکھ کے, مولانا کی بات نہ صحیح, کبھی تکیا پہ سر رکھ کر سوچنا جا کر گھر میں, وہ کیا بولتے, بالش پہ سر رکھ دینا, بستر پہ سر رکھ کر سوچنا.
اگر تیرا انتقال ہو گیا جوانی میں، ہم نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے نا تو چچا دوڑ کر ان کے بچوں کو کلیجے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے یہ میرے بیٹے ہیں، لیکن یاد رکھنا چہارم اور 40واں جب تک ہوتا ہے وہ چچا بھی اتنا بڑا دشمن بنتا ہے، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھنا تو اگر سلامت ہے، زندگی بڑی قیمتی ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، اس صحت کی قدر کرو، گٹکا مت کھاؤ، شراب مت پیو، وہی پیسہ بچا کر بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو، بچوں کے ایجوکیشن پہ خرچ کرو۔ اگر تم بچوں پہ پڑھا دو گے یہ دنیا مارے گی نہیں، تیرے بچوں کو اپنے کاندھے پر اٹھائے گی، یہ دنیا تیرے بچوں کو اپنے سر پہ بٹھائے گی۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت جہاں دیکھیے مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ ارے بولیے نا بھائی، اونچا پورا مجمع بولیے گا تب میں بولوں گا، اونچا آواز آئے، اونچی بولے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماں بہنوں، آپ بھی دیکھو، سمجھو یہ کیا ہے؟ بس دو چار لوگ، فٹ بال، یہ فٹ بال ہے۔ اللہ اللہ، سننا پیارے، میں کیوں دکھایا؟ آپ کہیں گے تقریر میں فٹ بال کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا سننا، اسے نظر میں رکھنا، ذہن میں بٹھائے رکھنا، ذہن ادھر ادھر نہ جائے۔ اور آپ جو کہتے ہو ہم مارے جا رہے ہیں، مسلمان ستایا جا رہا ہے، مسلمان پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا جا رہا ہے، او مسلمان کے نام پر مار کھانے کا رونا رونے والوں سننا، یہ فٹ بال اس لیے میں نے دکھایا۔ ایک بڑی بستی میں ایک بہت بڑا میدان تھا، ایک بہت بڑا فیلڈ تھا، بہت بڑی فیلڈ تھی، وہاں پہ کچھ لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے۔ اسی فٹ بال کو کچھ لوگ وہاں کھیل رہے تھے، نوجوان لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، جس نے اس فٹ بال کو دیکھا پاؤں سے مارا، کسی نے دائیں پاؤں سے مارا، کسی نے بائیں پاؤں سے مارا۔ ایک نوجوان پہنچ گیا اور کہنے لگا ایک چچا سے، چچا جان یہ بتائیے اس فٹ بال کی غلطی کیا ہے؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں سب اس فٹ بال کو لاتوں سے مار رہے ہیں، سب اس فٹ بال کو پاؤں سے مار رہے ہیں، اس فٹ بال کی غلطی کیا ہے؟ تو ذرا سننا، اس چچا نے جو جواب دیا، کہا میرے بھتیجے اس فٹ بال کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کہا پھر مار کیوں رہے ہیں لوگ اپنے پاؤں سے؟ کہا اس فٹ بال کی اتنی سی غلطی ہے کہ یہ فٹ بال اندر سے خالی ہے، اندر سے اس میں صرف ہوا بھری ہے، کوئی بھاری بھرکم چیز اس میں بھری ہوتی کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہوتی اس فٹ بال کو وہ پاؤں لگا دیتا۔ اگر بھاری چیز اس کے اندر رہتی پاؤں لگاتا، ان کے پاؤں میں درد ہوتا، ہڈی ٹوٹ جاتی، پاؤں میں تکلیف ہوتی۔ آپ نے کیا سمجھا؟ یہی حال فٹ بال کی طرح آج مسلمانوں کی حالت ہے۔ آج تم کہتے ہو ہم مارے جا رہے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر سے اڑائے جا رہے ہیں، اور رتبہ میں جامعہ رضویہ کلیمیہ کے ذہن میں مختار دو عالم کانفرنس میں بیٹھنے والے سنی زندہ دل مسلمانوں، ہماری قوم کے نوجوانوں، بوڑھے بچوں، ماں بہنوں، سنو، یہی حالت فٹ بال کی طرح آج مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ آج مسلمان تعلیم سے خالی ہے، آج مسلمان شکشا سے خالی ہے، آج مسلمان ایجوکیشن کے نام پر خالی ہے۔ یاد رکھنا، اگر ایجوکیشن سے، پڑھائی سے، تعلیم سے اگر تم اس فٹ بال کی طرح اپنے آپ کو پڑھائی ایجوکیشن سے خالی رکھو گے، جہاں جاؤ گے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑائے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اپنے اندر کوئی شکشا کے ذریعے اپنے اندر مضبوطی پیدا کر لیا، مارے نہیں جاؤ گے، جہاں جاؤ گے سینے سے لگائے جاؤ گے۔ اس لیے شکشا پڑھائیے، بچوں کو جامعہ رضویہ کلیمیہ میں آ کر داخلہ کروائیے۔ لوگ کہتے گئے مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ ایک آخری مثال اور میں دے دوں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک چیز اور ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بولیے بھائی، نہیں یہ مدھو مکھی نہیں ہے بھائی، بولتا ہم تو سوچے کہ چھپتا، نہیں یہ مکھی گھروں میں جو رہتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا بولتا اپنی زبان میں، اور مدھو مکھی کو کیا کہتے ہیں؟
جو بھی رہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکھی ہم لوگ اپنی زبان میں مکھی کہتے ہیں. یہ مکھی کہاں پائی جاتی ہے؟ دھیان سے سننا اگر سننے کا جگر رکھتے ہو. یہ مکھی کہاں پائی جاتی ہے؟ ہم اور آپ کے گھروں میں, مٹھائی کی دکانوں میں, کبھی کہیں بھی ہم اور آپ اگر کھانے بیٹھتے گئے اس مکھی کو دیکھا, جس نے دیکھا اس نے بھگایا. مفتی صاحب نے دیکھا, مفتی صاحب نے رومال سے مار کر بھگایا. حافظ صاحب نے دیکھا, انہوں نے ڈنڈے سے مارا. مصباحی صاحب نے دیکھا, انہوں نے پنکھے سے مارا. حاجی صاحب نے دیکھا, انہوں نے تھپڑ سے مارا. یعنی سبوں نے مارا. اس مکھی کو لوگ مارتے ہیں. کسی کو نہیں دیکھا ہوگا یہ مکھی بڑی بہت محبت سے گھر میں پالے, میں اس مکھی کو پالتا ہوں. نہیں, اس مکھی کو لوگ مارتے گئے. ایک یہ مکھی ہے, کیوں مارتے گئے؟ اس مکھی کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں, جہاں دیکھا اس نے مارا. ایک مکھی یہ بھی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مدھو مکھی. یہ مدھو مکھی ہے. اس مکھی کو لوگ مارتے نہیں ہیں. کسی کو آپ نے مارتے دیکھا؟ کسی نے نہیں مارا. جس نے دیکھا اس نے بڑے پیار سے اس کو پالا. اس مکھی کو لوگ سرسوں کے کھیتوں میں پالتے ہیں, ڈبے میں پالتے ہیں, کاٹ کے بکسے میں رکھتے ہیں. کیوں؟ اس مکھی کو لوگ جہاں دیکھا مارا. جس نے دیکھا اس مکھی کو لوگ مارتے نہیں ہیں, بڑے جتن سے ڈبے میں پالتے ہیں, باکس میں پالتے ہیں, کاٹ کے بکسے میں رکھتے ہیں. کیوں؟ اس مکھی کو لوگ مارتے ہیں. کیوں؟ لوگ بوجھ سمجھتے ہیں. اس مکھی کو لوگ پالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس مکھی کو لوگ ضرورت سمجھتے ہیں. اس مکھی کی درکار ہے. اگر اس مکھی کو ماریں گے تو پھر وہ شہد, مدھو کیا بولتے ہیں, شہد کہاں سے پائیں گے اگر اس مکھی کو ماریں گے؟ او لوگوں یاد رکھنا, آپ کہتے ہو بنا تفصیل میں بتانا چاہوں گا, تم کہتے ہو ہم بھی مسلمان ہیں اس لیے مارے جا رہے ہیں. غلط مت بولو, جھوٹ مت بولو, ضرورت بولو ہندوستان کے لیے. تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں اس لیے مارے جا رہے ہیں. اگر تم مسلمان ہونے کی وجہ سے مارے جاتے تو بولو وہ ڈاکٹر ابوالکلام کون تھے؟ ڈاکٹر ابوالکلام حضرت, ہمیں اس کے عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ابھی, لیکن دنیا کیا جانتی ہے وہ ڈاکٹر ابوالکلام کلمہ پڑھنے والا. ڈاکٹر ابوالکلام مسلمان, ہم بھی مسلمان, آپ بھی مسلمان, ہم اور آپ مارے جا رہے ہیں. اور ڈاکٹر ابوالکلام مر گئے, دنیا سے چلے گئے. اس کی قبر پہ کوئی مائی کا لال جوتا اور چپل پہن کر نہیں جاتا. جو بھی جاتا ہے وہ ہاتھوں میں پھولا پھول کا مالا لے کر جاتا ہے, چپل اتار کر جاتا ہے. کیوں؟ وہ مسلمان, اس کا نام لوگ عزت سے لیتے ہیں. ہم اور آپ کو لوگ مارتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے فرق اسی دونوں مکھی کی طرح ہے. ہم زندگی گزار رہے ہیں اس مکھی کی طرح, ضرورت نہیں بوجھ بن گئے. اور ابوالکلام, ڈاکٹر ابوالکلام اس مکھی کی طرح ضرورت بن کر زندگی گزارے. یاد رکھنا, شکشا سے اپنے اندر مضبوطی پیدا کرو. ضرورت ہندوستان کے لیے بنو. اگر بوجھ بنو گے مارے جاؤ گے, ضرورت بنو گے مارے نہیں بلکہ بڑے جتن سے پالے جاؤ گے. آپ کا نام ہندوستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا, ورنہ تو مسلمانوں سے بڑا سائنسداں کوئی نہیں ہو سکتا. سارا علم قرآن میں موجود ہے, پڑھیے. اور یہ بہانہ مت بنائیے حضرت تعلیم بہت مہنگی ہے. اور لوگ مولاناؤں کو کوستے گئے, مفتی نسیم صاحب قبلہ تشریف لا لیے ہیں. میں آخری بات کہہ دوں, سنو. آج لوگ حضرت جی مفتی صاحب قبلہ, آج لوگ مولانا لوگوں سے کہتے ہیں, آج لوگ مولانا کے بارے میں کہتے ہیں اس مولانا نے کیا کیا ہے, اس مفتی نے کیا کیا ہے, اس حافظ نے کیا کیا ہے, اس پیر نے کیا کیا ہے. اس طرح کی بکواس کرنے والوں, میں ایک بات آپ سے پوچھوں, قوم کا درد سب کے سینے میں نہیں ہوتا. قوم کا درد اصل میں کن کے سینے میں ہے؟ ان عالموں کے سینے میں ہے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ ان عالموں کے سینے میں قوم کا درد اس لیے ہے, ایک کوئی ڈاکٹر ہے تمہارے سماج میں, پورے علاقے میں کوئی ایک ایسا میڈیکل, ایک ایسی میڈیکل یا ایک ایسا میڈیکل کالج یا ایک ایسا MBBS ڈاکٹر یا سرجن یا فزیشین دکھا دو جس نے فری میں تمہارے بچوں کو, پورے گاؤں میں ایک بچے کو پڑھا کر کہا ہو کہ ہم نے فری میں اپنی قوم کو ایک ڈاکٹر بنا کر دے دیا ہے, یہ فری میں یہ ڈاکٹر پورے گاؤں کا علاج کرے گا. ایک ڈاکٹر تم نہیں دکھا سکتے, ایک میڈیکل کالج نہیں دکھا سکتے جو فری میں تمہیں ڈاکٹر بنا کر دیا ہو. ایک انجینئرنگ کالج نہیں دکھا سکتے جو فری میں تمہیں انجینئر بنا کر دیا ہو. لیکن ان علماء کے بارے میں باتیں کرنے والوں, یہ علماء اپنی بیوی سے دور تیرے
मदरसे में रहते हैं, अपने बच्चों से दूर तेरे मदरसों में रहते हैं। कुर्बानी का दिन आता है, तुम अपने घरों में कुर्बानी करते हो, तेरी वजह से ये मदरसे के मुदर्रिसीन अपने यहाँ तेरे यहाँ जमा रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक डॉक्टर, एक मेडिकल कॉलेज ने फ्री में एक डॉक्टर नहीं दिया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने फ्री में एक इंजीनियर नहीं दिया, लेकिन जामिया रज़विया कलीमिया के सहन में बैठ कर सुनने वालों, ये उलमा को दाद दो, इनकी तुम एहसान इनका मानो। हर साल हमारी कौम को हजारों बच्चों की शक्ल में फ्री में ये उलमा आलिम बनाकर आपको देते हैं, फ्री में हाफिज बनाकर देते हैं, फ्री में कारी बनाकर देते हैं। बड़ी खुशी की बात है, मुफ्ती साहब ने बताया यहाँ पे इफ्ताह की भी पढ़ाई होती है, यहाँ से बच्चे मुफ्ती बनकर निकलते हैं। सारे पैसे खर्च करके दूसरी चीजों के बाद में मजबूत करो, मदरसों को पहले मजबूत करो, पढ़िए पढ़ाइए, पैसे मदरसे में दीजिए। तालीम के नाम पे तालीम महंगी लगती है, एजुकेशन महंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें गुटखा महंगा नहीं लगता, तुम्हें पान महंगा नहीं लगता, तुम्हें चाय महंगी नहीं लगती, तुम्हें तालीम महंगी लगती है। आप कहते हो हम कहाँ से पढ़ाएं, हम तो 200 रुपए 300 रुपए दिन में कमाते हैं, नहीं पढ़ा सकते। डॉक्टर अबुल कलाम का बाप कौन था? कौन डॉक्टर अबुल कलाम? हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर अबुल कलाम। कौन डॉक्टर अबुल कलाम? हिंदुस्तान के बहुत बड़े साइंसदान का नाम डॉक्टर अबुल कलाम, जिन्होंने हिंदुस्तान को ऐसा एटमी हथियार दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान से कांपते हैं, वो डॉक्टर अबुल कलाम। मैं कहता हूँ, आप कहते हो तालीम महंगी, शिक्षा महंगा, लेकिन याद रखना डॉक्टर अबुल कलाम किनके बेटे थे? आप कहते हम गरीब हैं, डॉक्टर अबुल कलाम की तारीख पढ़ो, वो डॉक्टर अबुल कलाम किसी सेठ का बेटा नहीं थे, किसी इंजीनियर का बेटा नहीं, किसी डॉक्टर का बेटा नहीं। डॉक्टर अबुल कलाम एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे का बेटा थे, वो डॉक्टर अबुल कलाम एक मछुआरे का बेटा इतना बड़ा साइंसदान बन सकता है। अल्लाह ने तुम्हें तो मालदार बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें तो साहिब सरबत बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें दौलत वाला बनाया है। मदरसा मजबूत करो, ये मदरसा मजबूत आप करेंगे, मुफ्ती साहब आपको हर साल मुफ्ती बना कर देंगे, इमाम बना कर देंगे, कारी बना कर देंगे, मौलाना बना कर देंगे, हाफिज बना कर देंगे। मदरसा मजबूत रहेगा, तुम मजबूत रहोगे। अगर मदरसा कमजोर होगा तो पूरी कौम कमजोर हो जाओगे। मदरसा मजबूत कीजिए। मेरे बाद हजरत की भी तकरीर होने वाली है और इंशाअल्लाह अज़ीज मुझे उम्मीद है आप मदरसा के खातिर जरूर देकर जाएंगे, और इतना देंगे, इतना देंगे, और इस नीयत से देंगे कोई देखे न देखे, हम किसी के बाप के घर मजबूत करने नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह के रसूल पाक के घर मजबूत करने के लिए हम अपने पैसे दे रहे हैं। पैसे देना, मुफ्ती नसीर साहब किबला जिंदाबाद, जहाँ के जुमला असातिज़ाए किराम जिंदाबाद, कमेटी के सारे लोग जिंदाबाद, यहाँ के सारे अराकीन जिंदाबाद, यहाँ जितने लोग बैठे गए अल्लाह सबों को सलामत रखे। गौसे आजम ने फरमाया 4 चीजें अपने अंदर पैदा करो, कहा माँ बाप की फरमा बरदारी करो अगर अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो, दूसरी चीज नमाज की पाबंदी करो, तीसरी चीज गौसे आजम ने ज़हन दिया कि लोगों तुम शिक्षा के मामले में आगे बढ़ो, अपने खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। चौथी चीज गौसे आजम ने फरमाया, चौथी चीज लोगों झूठ कभी मत बोलना। अगर यहाँ से शीरनी लेकर जाते हो, तबर्रुक ले जाते हो, एक तबर्रुक ये भी लेकर जाओ कि झूठ कभी मत बोलना। ये झूठ बहुत बुरी बला है। मुफ्ती साहब की बला एक मैं हिकायत पढ़ रहा था, वो मुझे याद आई, बस उसके बाद 2-4 बेत सुना के मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाए। सुनना चाहते हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, जरा हाथों को पूरा मजमा जितनी आवाज है पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। स्टेज से आवाज ना आए, वहां से आवाज है। देखूं अगर आप बोलोगे मैं 10 मिनट और बोलूंगा, वरना इसी जगह वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरी नौकरी ऐसे भी पूरी हो चुकी है। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। अरे माशाअल्लाह मुफ्ती साहब आपके यहाँ का मजमा ने दिल जीत लिया। अल्लाह अल्लाह, यकीनन आप गुफ्तगू सुनने का जिगर रखते हो। सुनिएगा, लोग कहते हैं एक तबर्रुक ये भी लेकर जाओ, कभी झूठ मत बोलना। और ये किनका तबर्रुक है? गौसे आजम की तबर्रुक है। सुभान अल्लाह। ये भी तबर्रुक लेकर जाओ। झूठ, ये झूठ कितनी बुरी बना। एक आयत में पढ़ रहा था मुफ्ती साहब,
ایک بادشاہ تھا، بادشاہ تھا، وہ اس کی بیوی ساتھ گئی ایک غلام خریدنے، نوکر خریدنے بازار پہنچا بادشاہ، دیکھا بازار میں بہت سارے غلام کی قیمت لگائی جا رہی ہے، ایک غلام کی قیمت، نوکر کی قیمت تھی 5 لاکھ، ایک غلام کی قیمت 2 لاکھ، ایک غلام کی قیمت 1 لاکھ، لیکن ایک غلام ایسا بھی تھا جس کا مالک کہہ رہا تھا او لوگو یہ غلام خرید لو، بڑا اچھا ہے، جس کی قیمت صرف 5000 ہے۔ کتنے ہزار؟ اونچا بولو، 5000۔ جب اتنا سنا نا بیوی بڑی چالاک تھی، کہنے لگی بادشاہ میرے شوہر نامدار، کوئی 5 لاکھ، کوئی 3 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، یہ تو صرف 5000 ہے، لے لیجیے۔ کہا رکو، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوگا، کہا کہ رہنے نہیں دیجیے۔ گیا بادشاہ جیسے ہی پہنچا، بادشاہ نے کہا، سنا رہا ہوں، بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ سب کی کسی کی قیمت 5 لاکھ، کسی کی 3 لاکھ، کسی کی 2 لاکھ، تیرے پاس جو غلام ہے صرف 5000 کیوں؟ کوئی کمی تو نہیں؟ کہ بادشاہ کوئی کمی نہیں ہے، صرف ایک کمی ہے، یہ سال بھر تو بڑی خدمت کرے گا، بڑی عزت کرے گا، بڑی محنت کرے گا، بہت زیادہ کام لگن سے کرے گا، بڑی فرما برداری کرے گا، لیکن سال میں ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ ایک دن سال میں صرف جھوٹ بولے گا۔ بیوی بڑی چالاک تھی، کہنے لگی بادشاہ شوہر ایسا کیجئے، لے لیجئے، ایک ہی دن میں جھوٹ بولے گا، سنبھال لیں گے۔ جب اتنا سنا لے لیا بادشاہ نے، گھر لے گیا، 1 مہینہ بڑا اچھا، 2 مہینہ بڑا اچھا، 3 مہینہ بڑی فرما برداری سے، 4تھے مہینے میں بڑی خدمت کیا، 5ویں مہینہ بڑی خدمت کیا، 6 مہینہ بڑا کام کاج کیا، 7ویں مہینے میں جب انٹری کیا، ایک دن وہ آ گیا جس دن وہ سال میں ایک دن جھوٹ بولتا تھا۔ سنیے گا، اب جب آ گیا نا وہ دن آیا، رانی کے پاس پہنچ گیا، وہ غلام کہنے لگا رانی صاحبہ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ آپ کا جو شوہر بادشاہ سلامت ہے، اس کا چکر فلانی عورت سے چل رہا ہے۔ یہ جب سنی نا کہنے لگے اے کیا بولتے ہو؟ کہا کہ ماننا گئے مت مانیے، نہیں ماننا ہے مت مانیے، ماننا گئے مانیے، لیکن جب آپ کی جگہ پہ بادشاہ دوسری رانی کو شادی کر کے لائیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ گھبرا گئی، کہنے لگی کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ ایسا کرو، ایسا کرو، میں ایک تعویذ جانتا ہوں۔ کہا کہ کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ گردن کے 2-4 بال شوہر کے لانا اور بادشاہ کے 2-4 بال گردن کے کاٹ کے لاؤ گی، میں اس سے میں تعویذ بنا دوں گا۔ آپ تعویذ پہنیں گی، بادشاہ کا دل دوسری طرف سے ہٹ جائے گا، پھر آپ کی محبت میں بادشاہ دیوانہ ہو جائے گا۔ اب یہ مرضی کیا نہ کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب اتنا اس کو سمجھا دیا، چلا گیا بادشاہ کے پاس۔ کہا بادشاہ آپ کو کچھ پتا ہے؟ کہا کیا؟ کہا ایک خبر لے کر آیا۔ کہا بتاؤ۔ کہا کہ بادشاہ آپ کی جو بیوی رانی ہے اس کا چکر فلانا مرد سے چل رہا ہے۔ جب اتنا سنا بادشاہ، کہا گستاخ، جانتا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ اگر غلط نکلا تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ کہا بادشاہ آپ کا حکم سلاخوں پر، بھلے ہی مار دیجئے گا۔ کہا کہ یاد رکھنا غلط اگر بات ہو گئی، غلط خبر ہوئی تو پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا بادشاہ مجھے قتل کر دیجئے گا، لیکن یاد رکھیے گا رات کو سوئیے گا نہیں، رات کو بیدار رہیے گا، آج رات میں آپ کا مرڈر کرنے آئے گی۔ اب جب اتنا سنا بادشاہ کو کہاں نیند آئے، ایسے تو مٹیا کے رہا سویا نہیں، اور مفتی صاحب سوئے ہوئے آدمی کو جگانا آسان ہے، لیکن جو مٹیائے رہے گا، مٹیانا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بولیے نا بھائی، ایسے جو انٹھیائے ہوا رہتا ہے، وہ مٹیا کے اگر کوئی سویا رہے گا 2-4 بالٹی پانی بھی ڈال دو گے پھر بھی وہ نہیں اٹھے گا۔ اب وہ مٹیائے ہوا تھا بادشاہ، دیکھا جب رات کے 12 بج گئے، اس کی بیوی ہاتھ میں چھپا کر استورا لے کر آ رہی تھی۔ اب جب یہ دیکھا چاقو، بادشاہ دیکھ لیا، اچھا میرا غلام ٹھیک کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی وہ پہنچی، اس کی بیوی بغل میں بیٹھی، استورا نکالی بغل سے، سوچی کہ بادشاہ کے گردن کے 2-4 بال کاٹ کر اس غلام کو دے دے، اپنے نوکر کو دے دے، اپنے چاکر کو دے دے، تاکہ وہ تعویذ بنا کر دے دے، بادشاہ میری محبت میں پاگل ہو جائے۔ بادشاہ نے دیکھا جیسے ہی وہ چھری نکالتی ہے، اٹھ کے بادشاہ بیٹھ گیا، اپنی بیوی کو پٹک دیا، وہ استورا نکالا، چھری لیا، اپنی محبت کرنے والی بیوی کا گلا کاٹ کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ، میں کہنا چاہوں گا لوگوں، یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہوئی؟
اونچا بولو. اگر وید سننا چاہتے ہو پورا مجمع اونچا بولو. کس کی وجہ سے؟ یاد رکھنا لوگوں، کتنے گھروں کو تباہ کیا اس جھوٹ نے، شوہر بیوی میں طلاق کروایا اس جھوٹ نے. غوث اعظم نے فرمایا او لوگوں مر جانا لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا، یہ تبرک لے کر جاؤ، مر جائیں گے کبھی جھوٹ نہ بولیں گے. اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، نماز کی پابندی کرو گے، اور یاد رکھنا تعلیم حاصل کرو گے، قرآن پڑھو گے، حدیث پڑھو گے، جغرافی پڑھو گے، بہت سائن میں منطق پڑھو گے اور حدیث قرآن کی روشنی میں تعلیم حاصل کرو گے، تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ بھی تجھ سے دوستی فرمانے لگے گا. دوستی کرو. یاد رکھنا ہم جس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتے گئے، کہا کہ لوگوں یہ دیکھے میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے بھاگوت گیتا. یہ کتاب میرے ہاتھ میں اور بھی ہے، یہ بھاگوت گیتا میں نے دکھایا. کہا کہ لوگوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، مختار تو عالم کانفرنس میں آنے والوں، وہ نبی کیسے ہیں؟ کیسے تھے؟ گنیش یم چرنم شیشمنم. کیا وہ گنیش کی طرح؟ گنیش کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ ارے بولو نا بھائی. ارے وہ ادھر انسان کا ہوتا ہے، وہ جو دیکھا ہے نا. کہا گنیش یم چرنم شیشمنم. کیا وہ گنیش کی طرح ہوگے؟ کہا کیسی بات کرتے ہو مہاراج. کہا یہ گنیش اور کہا مدینے والے مصطفیٰ. اونچا بولو اونچا بولو، میں بول رہا ہوں اونچا بولو. یہ کوئی مقابلہ ہے؟ ششانکم شرنم شیشمنم. کیا وہ چاند کی طرح ہوں گے؟ کہا کیسی بات کرتے ہو. کہا یہ آسمان کا چاند اور کہا آمنہ کا چاند. کہا یہ کوئی مقابلہ ہے؟ ارے مدھیہ مقابل لانا اچھا سا لاؤ. کہا کہ پروتم چرنم شیشمنم. کیا وہ پروت یعنی پہاڑ کی طرح ہوں گے؟ کہا کیسی بات کرتے ہو. کہا یہ چھوٹا سا پہاڑ اور کہا نبیوں کے سردار. یہ کوئی مقابلہ ہے؟ ہم نے کہا مہاراج یہ پہاڑ کی مثال آپ نے کیوں دیا؟ کہا کہ اس لیے پہاڑ بہت بڑا پلوان، بہت بڑا طاقتور ہے. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، یہ زمین ہلنے لگی تھی، زمین ڈولنے لگی تھی. اللہ نے پہاڑ کا ٹوٹا زمین کے کلیجے پر گاڑ دیا، پہاڑ کا ہلنا بند ہو گیا. اس لیے یہ پہاڑ بہت بڑا طاقتور ہے، بہت بڑا بلوان ہے. ہم نے کہا او مہاراج سنو سنو، یہ تو پہاڑ کی طاقت کی بات ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ اتنے بڑے بلوان، اتنے بڑے بلوان، اتنے بڑے طاقتور کہ زمین پر رہتے گئے، اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کے چندرما کی طرف کرتے گئے، دو ٹکڑوں میں پھاڑ دیتے گئے، زمانے والوں کو بتا دیتے گئے اور دنیا والوں کی حکومت صرف زمین پہ چلتی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی حکومت جیسے زمین پہ چلتی ہے ویسے آسمان کے چاند و سورج پر چلتی ہے. کیا پروتم چرنم شیشمنم. کیا وہ پروت یعنی پہاڑ کی طرح ہوں گے؟ کہا کیسی بات کرتے ہو. گنگا جلم مشرانم پنڈت بگودانم سواہا. کیا وہ گنگا کے دھار کی طرح ہوں گے؟ کہا یہ گنگا کے دھار اور کہا نبیوں کے سردار. اس لیے آخری بات سن لو، پورا مجمع پڑھیے. حکم ہو چکا ہے، کبھی حیات باقی رہی علاقے میں آؤں گا، علاقے میں آؤں گا، آپ حضرات کی ضرور خدمت کروں گا. یہ سرکار کی نوکری تھی، جو میری نوکری مکمل ہو گئی. پورا مجمع پڑھ لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لو پورا مجمع. لا الہ